حاضرین کی جملہ حاجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میرا مولا، دنیا کی جو صورتحال ہے، فتنوں کا دور ہے، خطرناک دور ہے، افراتفری کا عالم ہے، جہاں جہاں حسین علیہ السلام کے عزادار اور اہل بیت سے محبت اور ولایت معصومین کے پیروکار رہتے ہیں، میرا مالک ان ملکوں کی، ان عزاداروں کی، ان شیعوں کی، ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص ملک ایران میں میرا مالک جو جاری صورتحال ہے، اس وطن کو محفوظ فرمائے، آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دشمنانان اسلام، دشمنانان مذہب و دشمنانان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورہ مبارکہ بقرہ سے آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے، جس میں خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین پر فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ ہم انہیں منع کرتے ہیں کہ وہ فساد نہ پھیلائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں اصلاح کر رہے ہیں۔ جنہیں اللہ فساد سمجھتا ہے وہ اسے اصلاح سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ فساد قرآن میں متعدد بار استعمال ہوا ہے، لیکن جب بھی لفظ فساد پڑھا جائے گا تو سامنے بیٹھے ہوئے سامع کے ذہن میں آئے گا کہ فساد سے مراد ہے لڑائی، فساد سے مراد ہے جھگڑا، فساد سے مراد ہے قتل و غارت کرنا، یعنی کہ فساد ایسا مصدر ہے کہ جس سے شر، خطرہ، جھگڑا، تمام معنی اس سے نکلتے ہیں۔ لیکن قرآن کا جو اسلوب ہے، جو خدا کا گفتگو کا طریقہ کار ہے، تو خدا اپنے معنی کو جو چھپاتا ہے لفظ میں، تو یہ خدا کے ہاں حسن ہے اس کی گفتگو کا، کہ ایک لفظ جس جملے میں استعمال ہوتا ہے اس جملے کے مطابق معنی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 پاروں پہ مشتمل ایک کتاب ہو اور وہ کائنات کا ہر علم اپنے اندر رکھتی ہو، وہی الفاظ بار بار دہرائے جا رہے ہوں، وہی لفظ بار بار دہرائے جا رہے ہوں، اور اس ایک لفظ میں سے کبھی کوئی معنی نکل رہا ہو، کبھی کوئی معنی نکل رہا ہو، تو لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے اس جگہ پہ آ کے وہ اپنے معنی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں جہاں فساد آئے گا وہاں صرف لڑائی ہی ہوگی، جیسا کہ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ملائکہ نے کہا یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا۔ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں یہ زمین پر فساد کرے گا۔ اب یہاں میرا علماء کرام سے سوال ہے کہ ابھی آدم زمین پر اترے نہیں، فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو جب غیب اللہ جانتا ہے تو ملائکہ کے پاس وہ علم تھا کہ انہیں خبر تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر ملائکہ کے پاس یہ علم تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، تو پھر سجدہ فرشتوں کو ہونا چاہیے تھا، آدم کو نہیں۔ اب میں وضاحت کر دوں کہ لفظ فساد جو ہے اس کا اصل، اس کی اصطلاح کیا ہے، یہ استعمال ہوتا کیوں ہے۔
یہ اصطلاح قرآن میں استعمال ہوگی لڑائی میں، جھگڑے میں، فتنے میں، شر میں، لیکن اس کی اصطلاح کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے کہ فساد اسے کہتے ہیں جب کسی چیز کو اس کے مرکز سے ہٹا دیا جائے، اسے فساد کہتے ہیں۔ چلے جنہوں نے ابھی بھی نہیں سمجھے ان کے لیے میں مزید آسان کرتا ہوں۔ کسی کا حق بنتا ہو اس سے چھین لیا جائے، اسے فساد کہتے ہیں۔ یہ منبر ہے حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے۔ یہاں پہ کوئی شخص آئے اور وہ آگے کہے کہ چلے میں آپ کو میتھ کے اصول سکھاتا ہوں، تو فساد ہو گیا، کیونکہ منبر اس استعمال کے لیے تھا نہیں۔ جہاں جس چیز کا حق نہ بنتا ہو وہ ہو جائے تو وہ فساد ہو جائے۔ اصلاح اس کی ضد ہے۔ اصلاح اگر کسی چیز کو اس کے حق میں، اس کے مرکز میں مانا جائے وہ اصلاح ہے، اس کے مرکز سے ہٹا دیا جائے وہ فساد۔ یہ فارمولہ آپ نے ذہن میں رکھنا، اسی فارمولے پہ تقریر ہوگی اور میں نتیجہ دوں گا۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب علی کاظم بھائی کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایام اذاں قریب ہے، محرم کی آمد ہے۔ ہم نے صرف حضرت امام حسین پر گریہ و ماتم نہیں کرنا، ہمیں مقصد حسین کو سمجھنا۔ اگر آپ کے پاس حسین کا ہدف نہیں ہے تو آپ کے پاس شور ہے، شعور نہیں۔ حسین کو شور والا مجمع نہیں چاہیے، کوفے میں شور تھا، حبیب کو شعور تھا۔ کوفے میں شور تھا، حسین حسین حسین، شور نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حبیب کو شعور تھا، زہیر کو شعور تھا، عابس شاکری کو شعور تھا، حسین کو شعور والے لوگ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ہدف حسین ہی نہیں ہے، قیام کیوں ہوا تھا، مقصد کربلا کیا تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے عزاداری ہوئی ہے، گریہ و ماتم ہوا ہے، مقصد حسین کی تشہیر نہیں ہے۔ اب ایام اذاں میں آپ نے جب 10 مجلسیں سننی ہیں تو اس مجلس کو آپ نے ایک پیمانہ بنا کے سامنے رکھ دینا ہے، پھر اس کے بعد آپ جب جہاں جہاں عزاداری میں بیٹھیں گے اسی ایک معیار پہ ہی آپ نے پرکھنا ہے کربلا کو۔ منصر بھائی نالین شاہ صاحب، کربلا تاریخ انسانیت کا اتنا بڑا انقلاب ہے جو ذہن انسانی پہ ایسے نقش چھوڑ گیا ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ہر ایک کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، کن کے درمیان تھی، کتنے لوگ مرے تھے، بھول گئے لوگ۔ انبیاء قتل ہوئے، نبیوں کو وطن چھوڑنا پڑا، کیا کچھ ہوا تھا بھول گئے۔ کربلا روز زندہ ہوتی، کربلا کی جوانی پہ ضعیفی آئی ہی نہیں۔ کربلا شباب میں کھڑی ہے۔ کیا ہے پھر کربلا میں؟ کیا راز ہے اس کربلا میں؟ ایک ہی واقعہ بار بار دہرایا جا رہا ہے اور لوگ بار بار اس واقعے کو سننے آ رہے ہیں، تو پھر یہ تو مانو نا کہ کوئی اثر تو ہے نا۔ تب کیا ہے کربلا؟ ہدف کیا ہے؟ جب آپ کسی سے پوچھیں گے تو جو 2 جوابات آپ کو ملتے ہیں میں پہلے وہ دہراؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟
اور عراق میں ایک صحرا کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ پہلا سوال ہے جو آپ کو ایام عزا میں جس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حسین ابن علی نے وطن اس لیے چھوڑا کہ ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا، انہوں نے انکار کیا اور اس انکار بیعت پہ حسین نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ جواب پہنچا ہوا ہے نا جی آپ؟ کربلا انکار بیعت کی وجہ سے، کر لیتے کچھ بھی نہ ہوتا، نہیں کی یہ واقعہ ہو گیا۔ غلط جواب۔ اگر کربلا انکار بیعت کی وجہ سے ہوئی ہے تو میں بہت سے نام ایسے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور زندہ بھی رہے۔ میں بہت سے لوگ ایسے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور شہر بھی نہیں چھوڑا۔ انکار بیعت کیا ہدف کربلا ہے؟ انکار بیعت کیا قیام حسین ہے؟ انکار بیعت کیا مقصد حسین ہے؟ امام حسین نے انکار کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا اس لیے۔ دوسرا جواب میں دونوں پڑھوں گا پھر اس کے بعد آتا ہوں۔ دوسرا جواب، حسین اس لیے گئے تھے دین بچانا تھا۔ یہ جواب ہی پہنچا ہوا ہے۔ کیوں ہوئی کربلا؟ تحفظ دین۔ کیوں ہوئی کربلا؟ بقائے دین کے لیے۔ یہ دو جواب ہیں جو آج تک ذہنوں پہ چھائے ہوئے ہیں اور انہی دو جوابات میں آپ پوری کربلا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کچھ واقعات ہوتے نہیں لیکن ہر واقعے میں ہدف نہیں ہوتا۔ میں آسان کر دیتا ہوں۔ میں مجلس پڑھنے کے لیے پہنچا، ہم امام بارگاہ کے اندر آئے، مجلس ابھی شروع ہو رہی تھی، عوام کے آنے میں، لوگوں کے آنے میں تاخیر تھی۔ میزبان نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں بیٹھیں، آپ کچھ پیئیں گے؟ ابھی کچھ ٹائم ہے۔ ہم نے کہا چائے پلا دیں، انہوں نے چائے دے دی۔ ایک شخص امام بارگاہ میں آیا، اس نے مجھے چائے پیتے ہوئے دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے منبر پہ مجلس پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس سے کسی نے پوچھا آج امام بارگاہ میں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا آصف رضا علوی چائے پینے آیا تھا اور مجلس پڑھ کے چلا گیا۔ اب اسے جھوٹا کہہ کے دکھاؤ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ واقعے تو دونوں ہوئے۔ واقعہ تو ہوا ہے، اس نے مجھے چائے پیتے بھی دیکھا ہے اور مجلس پڑھتے بھی دیکھا ہے۔ غلط تو اس نے کچھ نہیں کہا، اس کی روایت تو بالکل ٹھیک ہے۔ اسے جو دیکھا اس نے بتا دیا، لیکن صرف دیکھا ہوا بتانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسے میرے ہدف کا اندازہ ہی نہیں تھا، اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں چائے پینے نہیں آیا تھا، مجلس پڑھنے آیا تھا اور چائے بھی پی۔ ہدف مجلس تھا، دین بچا ہے۔ جو بول سکتے وہ سر اٹھانا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تحفظ دین نہیں ہوا، بچا ہے دین، بچی ہے نماز، لیکن ہدف کوئی اور ہے۔ کیا ہے حسین نے بیعت سے انکار، لیکن ہدف کچھ اور ہے۔ اگر ہدف بیعت تھا، عبداللہ ابن عمر سے بھی بیعت کا مطالبہ ہوا ہے، اس نے نہیں کی اور وہ مدینے میں رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر سے بھی بیعت کا مطالبہ ہوا، انہوں نے نہیں کی اور مدینے میں رہا ہے۔ وقتی طور پہ نہیں کی، بعد میں ہو گئی، لیکن موجودہ حالات میں نہیں ہوئی، لیکن وہ مدینے میں رہے۔ عبداللہ ابن زبیر صرف یہی نہیں، اس نے یزید کی بیعت بھی نہیں کی، مکہ تک آیا ہے۔ امام حسین مکہ سے چلے گئے، اس نے مکہ میں قیام کیا اور قیام کے بعد اس نے مکہ میں اپنی ایک حکومت کو وجود دیا اور حجاز کا آدھا علاقہ یزید سے چھین لیا۔ یہ کتنے میں نام ایسے بتاؤں جو جید نام ہیں، انہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور وہ زندہ بھی رہے، حکومتیں بھی بنائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انکار بیعت حسین کا ہدف نہیں ہے۔ اور میں بات یہ مسلسل کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ بیان نہ کیا کریں کہ یزید فاسق و فاجر تھا، حسین نے بیعت نہیں کی۔ یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہیں کرتا۔ حسین کا انکار کردار کی وجہ سے نہیں تھا،
کہ اس کا کردار ایسا تھا، وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتا۔ حسین پھر بھی بیعت، امام کی بیعت ہوتی ہے، امام سے بیعت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو بالکل ختم کرتے ہیں اور اختتام پہ لے کے آتے ہیں۔ نماز کا وقت قریب آ گیا کہ کیوں ہوا ہے کربلا، کیوں ہوئی ہے؟ انکار بیعت نہیں جی، دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ تو میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ سوال کروں گا کہ مجھے دین کا کوئی ایسا رکن بتائیں جو اس وقت امت نے ختم کر دیا تھا اور حسین اسے دوبارہ قائم کرنے جا رہے تھے۔ نمازیں ختم ہو چکی تھیں، مسجدیں گر چکی تھیں، مینار گرا دیے گئے تھے، روزے ختم کر دیے گئے تھے، لوگوں نے قرآن گھروں میں اٹھا دیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ حتیٰ کہ قاتلان حسین گردنوں میں قرآن لٹکائے ہوئے اول وقت میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عین شہادت کے وقت تک یہ تمام مناظر تاریخ نے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اذان ہو رہی تھی، نمازیں ہو رہی تھیں، داڑیاں چہروں پہ رکھی ہوئی تھیں، گردنوں میں قرآن لٹک رہے تھے، فتوے دیے جا رہے تھے، اور حکومت اسلامیہ کا لفظ استعمال ہو رہا تھا۔ تو پھر دین میں کمی کون سی آئی تھی؟ چلے قیاس سے کام نہیں لیتے، میں یہ کہوں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جس نے وطن چھوڑا وہی بتا سکتے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے، یہاں پر تاریخ کا ایک مکالمہ ہے جو آپ نے بہت بار سنا ہے، لیکن پہلی بار شاید اس زاویے سے سنیں گے۔ مولا امیر المومنین کے بیٹے محمد حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، فرزند رسول، بنی ہاشم کی ننگی تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا پہرا دیں گے، جرت نہیں ہے کسی کی کہ مدینہ میں آپ کو کوئی گزند یا تکلیف پہنچائے۔ اگر آپ پھر بھی مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ یمن کا سفر اختیار کیجئے، وہ علی کے شیعوں کا علاقہ ہے، وہ آپ کا تحفظ کرے گا۔ امام حسین سے جب کہا گیا کہ پہلی تو یہ ہے کہ وطن نہ چھوڑیں، اور اگر چھوڑنا بھی ہے تو رخ کوفہ کی طرف نہیں، یمن کی طرف کیجئے، تو امام حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک جواب دیا جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ محمد حنفیہ نے کہا، کیوں جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے؟ امام حسین نے کہا، میں جا رہا ہوں مدینے سے صرف اس لیے کہ میرے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ میں جا رہا ہوں امت کی، یہی ہے، اصلاح امت کی خاطر۔ جملہ سنیے گا اہلیان بریڈ فورڈ، امام حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امام حسین نے یہ نہیں کہا میں اہل شام کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں اہل کوفہ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امت کی اصلاح کے لیے۔ تو امت تو ساری مسلمان تھی، مسلم امت تھی، ساری امت مسلمان تھی، اور حسین کہہ رہے سب کو اصلاح کی ضرورت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سامنے حسین کا ہدف ایک شخص نہیں ہے، پوری امت ہے۔ اور میں نے تقریر کے پہلے جملے میں کہا تھا کہ اگر کوئی چیز اپنے مرکز سے ہٹ جائے اسے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت کسی مرکز سے ہٹ چکی تھی، کوئی مرکز ایسا تھا کہ امت جسے چھوڑ بیٹھی تھی۔ صرف یزید نہیں، ساری امت اس نقطے سے ہٹ چکی تھی۔ تقریر آسان ہو کے اتنی نرم اور ملائم ہو کے آپ کے دلوں میں اترنے لگی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ مبارکہ الروم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
فساد ہو گیا تھا خشکی اور تری میں جب انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ کر دیا تھا. یہ آیت آج بھی شیعہ دعائے عہد میں پڑھتے ہیں. روزے جمعہ دعائے عہد پڑھو تو اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. فساد ظاہر ہو گیا تھا. قرآن کہہ رہا ہے خشکی میں تری میں بما کسبت ایدی الناس، جب انسانوں کے ہاتھوں سے کچھ ہو گیا تھا. فساد بندوں میں نہیں، خشکی اور تری میں ہو گیا. اس دن کے بعد خشکی والے علیحدہ ہو گئے، تری والے علیحدہ ہو گئے. زمانہ اتنا جدید آ گیا ہے کہ 7 بر اعظموں میں تقسیم ہونے کے بعد بھی اس وقت اس زمین پر زیادہ حصہ تری ہے، تھوڑا حصہ خشکی کا ہے. خشکی پہ تھوڑے لوگ مخلوق ہیں، تری میں زیادہ مخلوق ہے. اور امام کہتے ہیں اس کی تفسیر میں امام سے لیتا ہوں، 2 آئمہ سے اس کی تفسیر ہے، 5ویں امام سے بھی 6ٹھے امام سے بھی. میں نے کہا تقریر نرم ہو کے نتیجہ کھل کے آپ کے سامنے آنے لگا ہے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ہو گیا تھا، آپ ہمیں بتائیں ہم نے آج تک لہروں کو ساحل سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی سمندروں کی شہروں سے جنگ ہو گئی ہو، تو یہ زمین پر کیسا فساد ہوا تھا جو خشکی اور تری میں ہوا تھا. امام نے سامنے بیٹھے سائل کا چہرہ پڑھا، چہرے پہ محبت اہل بیت کو دیکھا. امام نے کہا اگر بغض میں پوچھتا تو میں شاید تمہیں اور معنی بتا دیتا، لیکن تیرے چہرے کا عرفان کہہ رہا ہے کہ تمہیں ویسے ہی بتانا چاہیے جیسے اللہ کہنا چاہتا ہے. اس کا مولا خشکی اور تری میں فساد کب ہوا تھا؟ فرمایا جب مدینے میں مہاجرین اور انصار نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، منا امیر و منکم امیر، ایک امیر تم میں سے ہوگا، ایک امیر ہم میں سے ہوگا. جب سقیفہ میں انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کا خلیفہ بنا لیا تھا، اس دن خشکی اور تری میں فساد ہو گیا تھا، اس لیے کہ خشکی والوں نے خلیفہ بنایا تھا، تری والوں نے نہیں بنایا. فساد ہوا تھا جب خشکی والوں نے تو خلیفہ چن لیا. سمندروں کی مخلوقات نے انہیں خلیفہ نہیں بنایا. اور امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا، کائنات کی ہر مخلوق کا امام. تو جو تری میں رہنے والی مخلوق ہے وہ اپنے مرکز سے نہیں ہٹی، انسان اپنے مرکز سے ہٹ گیا. انسانوں نے علی چھوڑا، خدا نے قرآن میں کہا فساد ہو گیا. اب یہاں نتیجہ آنے لگا، میں نے زیادہ زحمت نہیں دی. خدا کہتا ہے لوگوں نے علی کو چھوڑا، زمین میں فساد ہو گیا. حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو کہا میں جا رہا ہوں امت کی اصلاح کی خاطر. قرآن کہتا ہے فساد ہے بغض علی کا نام، اور حسین کہہ رہے اصلاح ہے ولایت علی کا نام. اس کا مطلب ہے کہ کربلا انکار بیعت پہ نہیں ہوئی، ولایت علی پہ. مقصد کربلا مقصد کربلا مقصد کربلا ولایت علی ہے. امت کو اصلاح کی ضرورت تھی کیونکہ ساری امت غدیر کو چھوڑ چکی تھی. اگر آج کسی کے پاس علی ولی اللہ نہیں، وہ حسین کی عزاداری میں آ بھی جائے تو اسے اصلاح کی ضرورت ہے. فساد علی کو چھوڑنے پہ ہوتا ہے. علی کو چھوڑ کے مجلس سے کرواؤ گے فساد ہوگا. علی کو چھوڑ کے ماتمی انجمنیں بناؤ گے فساد ہوگا.
علی کو چھوڑ کے تنظیمیں بناؤ، تحریکیں بناؤ، فساد ہوگا۔ اصلاح علی کو کہتے ہیں۔ زیارت جامعہ کی تلاوت کرنا، زیارت جامعہ میں میرے معصوم کا فرمان ہے، اپنی نسلوں کی اصلاح کرو ہماری ولایت کے ساتھ۔ لیکن اب مجبوری ہماری یہ بن گئی ہے کہ جب ہم ولایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مجمع کا 70% طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید شہادت ثالثہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایسے کر دیا گیا ہے کہ ماحول ایسا بن گیا، ولایت کی بات ہوئی، اچھا 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 اچھا، یہ تیسری گواہی کی بات کر رہے ہیں۔ نماز میں ولایت نہیں، ولایت کے اندر نہیں۔ ولایت ایک پیٹرن ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک الہی منصوبہ ہے، ایک خدائی پروگرام ہے۔ ولایت ایک مکمل دستور ہے، ولایت ایک مکمل قانون ہے، ولایت ایک مکمل نظام ہے۔ جہاں ولایت کا لفظ استعمال ہوگا وہاں اس نظام کی بات ہوگی جو اللہ نے نبی کے بعد زمین پر قائم کر دیا۔ اس نظام کے تابع رہو گے تو اصلاح ہے۔ مثلا امام موجود ہے، تم کسی اور کو امام بناؤ، فساد، کیونکہ تم سسٹم سے نکل گئے۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے، حالات بڑے بدل گئے ہیں، ظہور کب ہوگا؟ ظہور بم دھماکوں سے امام کا ظہور نہ ڈھونڈو، مزائل کے حملوں سے امام کا ظہور ڈھونڈو۔ یعنی کہ آج بھی شیعہ یہ چاہتا ہے کہ خطے کے حالات بدلیں اور میں بدلتے ہوئے جغرافیائی حالات میں سے امام کو ڈھونڈوں۔ امام کو ڈھونڈنا ہے اپنے وجدان میں سے ڈھونڈو۔ تم آؤ امام کی اطاعت میں، آؤ اس نظام کے ساتھ، منسلک ہو جاؤ سسٹم کے ساتھ۔ تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ یہ انتظار شدت میں کرو گے، تڑپ میں کرو گے تو اصلاح ہے۔ یہ نظام، یہ انتظار اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کرو گے تو فساد ہے۔ ایام ازا کی آمد ہے، چھوٹی قربانی نہیں ہے حسین ابن علی کی۔ آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں حسین علیہ السلام کے قربانیاں گننی شروع کرنا۔ وطن چھوڑنا آسان تھا، مرد شہر چھوڑتے ہیں، آ جاتے ہیں، بہنیں لے کے جانا، بیٹیاں لے کے جانا، اس شہر کو چھوڑنا جہاں ماں کی قبر ہو، جہاں نانے کی قبر ہو۔ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو 20 22 50 70 سال ہو گئے، دل دھڑکتا ہے اسی مٹی کے ساتھ جہاں سے آپ کا خاندان کا تعلق ہے۔ یہ خطہ آپ کو دنیا کی ہر نعمت بھی دے دے، آپ کے اندر سے اپنے وطن، اپنی مٹی کی محبت نہیں لے سکتے۔ بڑا پیار تھا حسین کو مدینہ سے۔ اس مدینہ نے حسین کا آباد دور دیکھا تھا، اس مدینہ نے حسین کا بچپن دیکھا تھا، اس مدینے میں حسین گلیوں میں چلے تھے، اس مدینے کے بازاروں نے حسین کو رسول کے کاندھوں پہ دیکھا تھا، اس مدینہ کے لوگوں نے حسین کو رسول کی پشت پہ دیکھا تھا۔
اس مدینہ کے لوگوں نے حسین کو رسول کی گود میں، جس مدینے نے حسین کے اتنے لاڈ دیکھے تھے، وہاں رات کو اکیلا جا رہا تھا۔ آسان تھا حسین کے لیے وطن چھوڑنا؟ کتنی بار مڑ کے دیکھا تھا ماں کی قبر کو حسین، کتنی بار مڑ کے دیکھا تھا حسین ابن علی نے اپنی حویلی کو، جہاں سامنے ماں کا حجرہ ہو، بابا کی مسند ہو، بھائی کا حجرہ ہو، وہاں سے حسین اٹھے، نکلے گھر سے اور قبر رسول۔ میں ایک منظر پڑھوں گا، ایک منظر کے بعد میں 3 یا 4 منٹ میں مصائب ختم کروں گا۔ اللہ مرحومین کے درجات میں عطا فرمائے۔ آدھی رات کو نانا کی قبر پہ آ کے حسین بیٹھ گئے، ایسے بیٹھے ہیں جیسے ایک لائق شاگرد اپنے استاد کے سامنے زانو طے کرتا ہے، ایسے کر کے بلا تشبیہ قبر رسول پہ ہاتھ پہ، نانا 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 تیرا حسین جا رہا ہے، نانا میں واپس نہیں آؤں گا۔ اگلی سطر میں بے ساختہ ہائے نکلی، نانا تیرا مدینہ اب شریفوں کے رہنے کے قابل ہے، نانا تیرے مدینے میں شریف زادیوں کے گھروں کو اب آگ لگ جاتی ہے، نانا تیرے شہر میں آپ لوگ عزت داروں کی بیٹیوں کا حیا نہیں کرتے، نانا میں تیرا شہر چھوڑ رہا ہوں۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسین کہاں جائیں گے؟ رو کے کہتا کہیں جا کے اپنا شہر بناؤں گا۔ نانا آپ کا وطن مکہ تھا، آپ نے چھوڑ کے یثرب کو مدینہ کیا، نانا میں بھی کوئی اپنا مدینہ بناؤں گا۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسین شہر آسانی سے نہیں بنتے، میں نے یثرب کو مدینہ کیا، میں اکیلا نہیں تھا، میرے پاس تیری نانی کی دولت تھی، تیرے دادا ابو طالب کی دعا تھی، تیرے بابا علی کی تلوار تھی، میرے پاس حمزہ کا جگر تھا، ہم سب نے مل کے یثرب کو مدینہ کیا۔ قبر رسول سے اٹھا علی کے جلال میں حسین، رو کہتا نانا مجھے غریب سمجھا ہے، میں بھی اکیلا نہیں، میرے پاس اکبر کا جگر ہے، عباس کے بازو ہے، قاسم کی جوانی ہے، اصغر کا بچپن ہے، نانا سرمایہ میرے پاس بھی ہے، سرمایہ آپ کے پاس بھی ہے۔ نانا حسین کو اپنے سرمایہ پہ ناز ہے۔ حسین کہاں جا کے شہر بنائے گا؟ رو کے فرماتا کسی صحرا میں جاؤں گا۔ نانا لیکن تیری قبر پہ کھڑا ہو کے تیرا بیٹا حسین یہ وعدہ کرتا ہے میں اپنا شہر اتنا کمال بنا دوں گا، ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے تو میرے شہر آئے گا۔ نانا میں اپنے شہر کو قیامت تک کے لیے لوگوں کی زیارت گاہ بناؤں گا، نانا میں لوگوں کو تسکین دوں گا، میں لوگوں کو سکون دوں گا۔ قبر رسول سے رو کے حسین کی آواز ہے، نانا میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں آؤں گا، لیکن نانا اب الہی نظام بچ جائے گا، اب خدا کے نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آواز آئی حسین نظام آسانی سے نہیں بچے گا۔ نانا کیسے بچے گا؟ آواز آئی حسین تیاری سنا۔ حسین رو کہتے نانا قبر سے باہر نکل کے دیکھ میں نے 40 دروازوں کو تالا لگا دیا۔ حسین اگر یہ دین پھر بھی نہ بچا، آواز آئی نانا تو نہ گھبرا، نانا تو نہ پریشان ہو، میں ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کر، حسین اگر یہ ولایت پھر بھی
نہ بچی. رو کے آواز آئی نانا تو پریشان نہ ہو, نانا میں مکہ میں بدے حرام کھول دوں گا. آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا, نانا میں مسلم کا لاشا دیکھوں گا. حسین اگر پھر بھی نہ بچا, آواز آئی نانا پریشان نہ ہو, میں 2 محرم غازریہ کے صحرا میں اتر جاؤں گا. حسین اگر پھر بھی نہ بچا, آواز آئی نانا تو پریشان نہ ہو, 7 محرم میری سکینہ پیاسی ہو جائے گی. حسین اگر ولایت پھر بھی نہ بچی, نانا 8 محرم میری زینب پیاسی ہوگی. حسین اگر ولایت پھر بھی نہ بچی, نانا تو نہ گھبرا میری بہنیں پیاسی رہیں گی. حسین اگر ولایت پھر بھی نہ بچی, قبر رسول سے اٹھا زہرا کا لال, اپنے سر سے امامہ اتارا, قبر رسول کی پائنتی پہ رکھے, ہاتھ باندھ کے حسین کھڑے ہوئے. رو کہتے نانا تیری قبر پہ حسین وعدہ کرتا ہے میں اکبر کے جگر سے پرچھی نکالوں گا. حسین اگر علی اور ولی اللہ پھر بھی نہ بچا, نانا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا. آواز آئی اگر دین پھر بھی نہ بچا, میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا. آواز آئی اگر پھر بھی نہ بچا, آواز آئی میں اون و محمد کے لاشیں اٹھاؤں گا. حسین علی اور ولی اللہ اگر پھر بھی نہ بچا, ایسے گرا ہے قبر رسول پہ. روکتا نانا میں وعدہ کرتا ہوں سر سجدے میں رکھوں گا میں, اٹھائے گا میرا قاتل. آواز آئی تیرا سر دینے کے بعد بھی اگر ولایت نہ بچی تو کیا کرے گا. حسین دامن کو چھاڑ کے اٹھے, رو کے جو تھے میں دے دوں گا. اب بتا اللہ کو چاہیے کیا, ابھی حسین نہیں بولے تھے یا سیدوں کی حویلی سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. آواز آئی حسین واپس آ جا, نانے سے وعدہ کر لے, کربلا جانے, حسین جانے, شام جانے, علی کی شریف. اللہ